تقریر کے لیے اسی مسجد کے طالب علم حمزہ یوسف، ان سے گزارش کروں گا کہ وہاں اور آ کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقریر کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات اور میرے معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ پہنچے تو پھر خوشیاں منایا کرو۔ اور اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اس کی سب سے بڑی رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو میرے آقا اس کائنات میں ظلمتوں کو اجالے میں بدلنے آئے ہیں، تاریکیوں کو روشنی عطا فرمانے آئے ہیں، دلوں کو نور بخشنے آئے ہیں، اور جہالت کو علم سے نوازنے آئے ہیں۔ اور حاضرین محترم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اتم بن کے آئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے میرے صحابی، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، کیونکہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات میں اپنے نور کو سمیٹتا کہ جسے ہم انسان دیکھتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائی دیتا، یعنی ایک ایسی ذات میں اپنے انوار و تجلیات کو سمیٹتا کہ جب ہم اس کی صفات کو دیکھتے تو اللہ کی صفات کا عکس نظر آتا، جب ہم اس کی ذات کو دیکھتے تو اللہ کی ذات کا عکس نظر آتا، جب ہم اس کے حسن کو دیکھتے تو اللہ کے حسن کا عکس نظر آتا، اور جب ہم اس کے کمال کو دیکھتے تو اللہ کے کمال کا عکس نظر آتا۔ تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہارے درمیان ایک ایسا پیکر بھیج رہا ہوں کہ جس میں میرے انوار و تجلیات بھی ہوں گے اور میری تمام تر صفات بھی موجود ہوں گی۔ ایک ایسا نظر افروز عبد پیکر بھیج رہا ہوں کہ قد جاءکم من اللہ نور، لوگو تمہاری طرف ایک پیکر انوار و تجلیات بھیج رہا ہوں کہ جس میں کہ جو میری ذات کا بھی مظہر اتم ہے اور میری صفات کا بھی مظہر اتم ہے۔ تو حاضرین محترم، اگر ہم اللہ کے جمال کو دیکھنا چاہیں تو حضور کے جمال کو دیکھ لیں، اگر ہم اللہ کے کمال کو دیکھنا چاہیں تو حضور کے کمال کو دیکھ لیں، اگر ہم اللہ کی قدرتوں کو دیکھنا چاہیں تو حضور کی عظمتوں کو دیکھ لیں، اور اگر ہم اللہ کی وسعتوں کو دیکھنا چاہیں تو حضور کی وسعتوں کو دیکھ لیں، اور اگر ہم اللہ کے علم کو دیکھنا چاہیں تو حضور کے علم کو دیکھ لیں، اور اگر ہم اللہ کے حلم کو دیکھنا چاہیں تو حضور کے حلم کو دیکھ لیں، اور اگر ہم اللہ کی رحمتوں کے تلاطم کو دیکھنا چاہیں تو حضور کے تبسم کو دیکھ لیں، اور اگر ہم اللہ کی برکتوں کے خزینے کو دیکھنا چاہیں تو حضور کے مدینے کو دیکھ لیں، اور اگر ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دعوت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ۔ اور اگر ہم قرآن کی سورت کو دیکھنا چاہیں
تو حضور کی سیرت کو دیکھ لیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حسن کو بکھیرا تو 114 صورتیں بنا دی، لیکن جب قرآن کے حسن کو سمیٹا تو پیکر مصطفیٰ بنا دیا۔ لیکن حاضرین محترم، اب یہاں سے یہ مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر خدا کی ذات کا اور خدا کی صفات کا عکس مصطفیٰ کی ذات میں پایا جاتا ہے تو کیا مصطفیٰ خدا بھی ہیں؟ ارے مصطفیٰ تو خدا ہرگز نہیں ہے، مصطفیٰ خدا کی ذات کا اور خدا کی صفات کا مظہر عتم ہے۔ اور اس پہ حضرت امام حسن رضا خان بریلوی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر خدا کے جمال کو دیکھنا ہو، اگر خدا کے کمال کو دیکھنا ہو، اگر خدا کے حسن کو دیکھنا ہو تو حضور کے کمال کو دیکھنے سے، حضور کے جمال کو دیکھنے سے، حضور کے حسن کو دیکھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا حسن دکھائی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جمال دکھائی دیتا ہے، اللہ کا کمال دکھائی دیتا ہے۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ مصطفیٰ اور خدا کے درمیان تو کوئی فرق نہ رہا سوائے اس ایک فرق کے کہ جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا مظہر ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، اللہ رازق ہے، حضور مرزوق ہے، اللہ مالک ہے، حضور مملوک ہے، اللہ رب ہے، حضور مربوب ہے، اللہ الہ ہے، حضور بندہ ہے، اللہ نور ہے، حضور اس کی تنویر ہے، اللہ مصور ہے، حضور اس کی تصویر ہے، ارے اللہ خدا ہے، حضور مصطفیٰ ہے، اللہ لا الہ الا اللہ ہے، حضور محمد الرسول اللہ ہے۔ تو حاضرین محترم، جو بات میں شروع میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور ہم تو اس رحمت کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم اپنے آقا سے عشق تو کر سکتے ہیں۔ اور آج کے اس مادی اور پرفتن دور میں تحریک منہاج القرآن اور قائد تحریک مفکر اسلام، مفسر قرآن، مجدد دوران شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جو کام سر انجام دے رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ کا پیغام جگہ جگہ پہنچ جائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے قائد کے ساتھ مل کر اس مشن کو پورا کرنے میں پوری کوشش کریں، اور اس پر اپنا مال بھی خرچ کریں اور اس پر وقت بھی صرف کریں، کیونکہ اس سے نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہماری آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ۔ اور آخر میں قبلہ حضور کا یہ پیغام آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پر اپنی بات ختم کروں گا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، کیونکہ بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔